السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، گورے اور کالے، امیر اور غریب کا فرق مٹا کر ایک کلمے کا نشہ چڑھانے والے، امت کے گناہ جب یاد آتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے والے، ایک ماں اور باپ جتنا فکر اپنے بیٹے کے لیے کرتے اس سے 70 گنا زیادہ اپنی امت کی فکر کرنے والے، مرنے کے بعد سب چھوڑ کر تنہا جانے کے بعد ہماری قبر میں مدینے سے آنے والے، اور اپنے قدموں سے ہماری قبروں کو نور سے روشن کرنے والے، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنا میں جھوم جھوم کر تصور مدینہ میں گم ہو کر با آواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور باواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی روح سیدنا مولانا محمد فی الارواح وعلی جسدی فی الاجساد وعلی قبری فی القبور صلاۃ و سلام علیک یا صاحب التاج والمعراج صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالق ارض و سما کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے نبی دانائے غیوب رحمت للعالمین کے صدقے میں ماہ شعبان المعظم کی آخری جمعہ اور قریب ماہ رمضان کے استقبال کے لیے ہمیں پھر سے مسجد بی بی حلیمہ مرکز سنی دعوت اسلامی میں ہم سب کو جمع ہو کر جمعہ ادا کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کریں کہ یا اللہ تو ہی تو ہے جو بغیر پلر کے آسمان کا شامیانہ لگایا، تو ہی تو ہے جو مشرق سے سورج نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ ہماری بھی تمنا ہے کہ مولا ہماری غریبی کو غروب کر کے
अमीरी की इब्तिदाई ज़िंदगी नसीब फरमा, हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा, हमारी बुराइयों को अच्छाइयों में बदल दे। मौला हमें तेरे खौफ से रोने वाली आँखें अता फरमा, तेरे खौफ से लरज़ने वाला दिल अता फरमा। जहाँ मौला जिस्म को हम पाक करते हैं वहाँ तू हमारी रूह को भी पाक फरमा दे। और हमें रमज़ान का पूरा महीना या अल्लाह एक रोज़ा भी हमारा छूटने ना पाए। ऐ अल्लाह गुज़श्ता साल जो रमज़ान में जो ताकतें हमारी बॉडियों में थी अब वो ताकतें कम होती जा रही हैं, मगर मेरे मौला हमें यकीन है तेरी ज़ात पर, तेरे नबी के नालैन के सदक़े में तू ताकत अता फरमा। हमें रमज़ान के रोज़े और रात के तरावी पूरे 20 रकात मुकम्मल पूरा महीना करने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन बिरहमतिका या अर्रहमर राहिमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माह रमज़ान की आमद है, बहुत खुश होना हम लोग, ऐसा महीना आने वाला है। इस महीने की फजीलत सुनकर साहबा झूमते थे, बेचैन होते थे कि जल्दी रमज़ान आए, बेखरार होते थे, उसकी तैयारी रजब और शाबान में कर लेते थे ताकि रमज़ान में सुकून से इबादत करें, कुरान की तिलावत करें। साहबा मचलते थे, साहबा थे साहबा जो हुजूर की सोहबत याफ्ता जो होते हैं, ईमान की हालत में मेरे नबी की सोहबत में बैठे, सामने मोहम्मद हैं, उनका कलमा पढ़ने वाला सामने है तो उसे कहते हैं सहाबी। वो कितने खुश नसीब साहबा थे जो मोहम्मद का चेहरा देखते थे, उनको सामने पाते थे। हम कलमा पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तो दिल को सुकून मिलता है, रूह को ताजगी मिलती है, टेंशन पूरे दूर होते हैं। पढ़े तो ये आलम है, देखे तो क्या हाल होगा, देखे तो क्या हाल होगा। याद रखिए सरकार मदीना के दीवानों, अल्लाह के नबी दुनिया में क्यों आए थे, इनके पहले भी जितने अंबिया दुनिया में आए वो क्यों आए थे, ये अगर हम समझ लेंगे तो फिर हम भी दुनिया में कोई गुनाह नहीं करेंगे। पैगंबरों को अल्लाह ने एक के बाद दिगर दुनिया में क्यों भेजा, तरतीबवार क्यों भेजा, 500 साल के बाद एक नबी क्यों आया, 5 सदी के बाद एक पैगंबर दुनिया में क्यों आया। टोटल जो अंबिया इकराम पैगंबराने उज़्ज़ाम दुनिया में तशरीफ लाए उनकी तादाद बताई गई है 1,24,000 या कम से कम 1,80,000, गालिबन जो भी है 1,24,000 हो या 80,000, कम वो बेश अंबिया दुनिया में आए और सबको अल्लाह की तरफ बुलाए, कलमे की दावत दिए, गुनाहों से बचने की दावत दिए और नेकी की दावत देकर गुनाहों के अड्डों से निकाला, बुराइयों के अड्डों से निकाला। ये हर दौर में हर पैगंबर ने ये काम किया। अब ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी, इसके बाद हमारे नबी तशरीफ लाए। ईसा अलैहिस्सलाम जब आखिर में तशरीफ लाए, मूसा के बाद ईसा आए, ईसा जब आखिर में तशरीफ लाए, अब ईसा के बाद अगर कोई दुनिया में आए तो वो हमारे नबी खातमन नबीन बनकर तशरीफ लाए। आखिरी नबी, अब कोई नबी नहीं आएगा, मोहम्मद के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, ये फाइनल है, अब कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। आदम से लेकर ईसा तक अल्लाह एक एक को भेजता रहा, जब मेरे नबी आए अब कोई नबी नहीं आएगा, ये फाइनल है। आदम को भेजा, शीश को भेजा, यूसुफ को भेजा, याहिया को भेजा, जकरिया को भेजा, याकूब को भेजा, हजरत इदरीस को भेजा, यूनुस को भेजा, दाऊद को भेजा, सुलेमान को भेजा, इब्राहिम को भेजा, इस्माइल को भेजा, इसहाक को भेजा। हर नबी आया है, अब इसके बाद मेरे आखिरी नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये नबी भी आखिरी है और इस नबी को दिए जाने वाली वो किताब भी आखिरी है। अब किसी नबी की किसी को जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे नबी के बाद ये काम उनकी उम्मत करेगी जो काम अंबिया करते थे, और अब इसके बाद कोई किताब की जरूरत नहीं। एक ऐसी किताब अल्लाह ने हमारे नबी के सदक़े में अता फरमा दी, ये वो किताब है जिसे कुरान मजीद कहते हैं।
اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری نبی آخری کتاب، اب اس کو ذہن میں رکھیے، آخری نبی آخری کتاب ہے۔ یہ کتاب لے کر کیوں آئے رسول اللہ؟ یہ کتاب میرے نبی کے لیے آخری کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ جان لینا، اور جو کتاب دی جا رہی ہے اس کو بھی ذرا غور سے اپنے دل میں بٹھانا، کیونکہ آج ہماری ٹاپک ہے فضائل رمضان برکت قرآن۔ محبت سے بولو، فضائل رمضان برکت قرآن کی برکت کیسے ملتی ہے یہ آپ کو یہ ریچو کے 36 چینل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، چل رہا یہاں، مگر پورے اس وقت جتنے لوگ اس کو سبسکرائب کرے ہیں وہ اپنے گھر میں، عورتیں بھی ٹی ویوں میں دیکھ رہی ہیں، اور کچھ لوگ دکانوں میں بیٹھ کر بھی موبائل کے ذریعے جمعہ کا خطاب سن رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ لائیو ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کے سامنے آج فضائل رمضان اور برکت قرآن پر بات کروں گا، کیونکہ آنے والا مہینہ ہے رمضان۔ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان۔ اور رمضان میں سب سے زیادہ تلاوت کس کی ہوتی ہے؟ قرآن۔ بولو سبحان اللہ۔ قرآن ایک تو آنے والا رمضان، اس میں تلاوت ہونے والی قرآن، اب ایک ہے رمضان ایک ہے قرآن، پھر دیکھنا یہ دونوں کو لازم و ملزم پکڑنے والے پر کہتا ہے رحمان بخش دیا میں نے تیرے گناہوں کو۔ اب آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، آخری نبی ہیں، آخری کتاب ہیں، آخری کتاب۔ اب یہ آخری کتاب کو سمجھنے کے لیے ایک دو باتیں عرض کر دوں، قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، صاحب قرآن کا مرتبہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، لانے کے بعد 40 سال تک، کتنے سال تک؟ کسی کو بھی کلمے کی دعوت نہیں دی ہے، ذہن میں بٹھا لیجئے، کسی کو بھی کلمے کی دعوت، اعلان نبوت نہیں کرے، یہ ذہن میں رکھیے۔ نبوت کا اعلان میں نبی ہوں نہیں بولے، خاموش تھے 40 سال تک۔ جب 40 سال کی عمر کو آئے، اللہ نے کہا حبیب اب لوگوں کو کلمے کی دعوت دو، اب ظاہر کرو میں محمد ہوں، ظاہر کرو میں اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں، ظاہر کرو۔ اللہ کا حکم پانے کے بعد آپ کے اور میرے نبی عرب کے پورے لوگوں کو جمع کر کے، اب جب جمع کرتے تھے تو کوئی خبر سنانے کے لیے لوگوں کو جمع کرتے، خبر سنانے والا اونچائی پہ کھڑے ہو کر اہم خبر سناتا، تو میرے نبی اعلان کرے، عرب والے جمع ہو گئے، کیونکہ 40 سال سے پورے عرب کے کافران میرے نبی کو دیکھے تھے، کیونکہ نبی جھوٹ نہیں بولے، جھوٹ نہیں بولے، امین امانت دار، سچے، ایسے اللہ اکبر، منہ زبان کھلی ایسا لگتا کہ زبان سے دانتوں سے ایک نور کی کرن نکل رہی ہے، خوشبو مہکتی تھی، لوگ رسول اللہ کو دیکھتے تو اطمینان ہوتا تھا۔ وہ زمانے میں بھی، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، چہرہ اتنا نورانی، اتنے حسین، تجارت کرنے کا انداز سب دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کو جاتے تھے، یمن کے کاروبار کرنے کے لیے جاتے تھے، پیدل جانا پڑتا تھا، اونٹ پر، ہاتھی پر، گھوڑے پر، جو بھی جیسا ہے۔ تو وہ زمانے میں لمبا سفر، مکے سے یمن جانا، دمشق جانا، یا جہاں بھی جانا ہے، تو دوران سفر راستے میں کہیں اگر درخت ہوتا تو تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے قافلے والے رکتے تھے۔ ابھی جیسا گرمی میں ہم چلتے چلتے تھکنے کے بعد کہیں جھاڑ آیا تو گاڑی ٹھہرا کر کو کیسا بیٹھ کے ٹھنڈی سانس لیتے، ہاں بہت آرام دکھ رہا ہوا، جانے دل نہیں بول رہا، ذرا پیر لمبے کرتے، ایسا تجارت کرنے والے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ میرے نبی بھی جا رہے تھے قافلے کے ساتھ، تو دیکھا کہ سایہ کہیں بھی نہیں تھا، ایک درخت تھا، اس کا سایہ بہت بڑا تھا، اس کے سائے میں کافی لوگ بیٹھ گئے، حضور کو بیٹھنے جگہ نہیں ہے۔ اب جیسے ہی رسول اللہ درخت کے قریب گئے تو درخت کی ٹہنیاں بڑی ہو کر حضور پر سایہ کر لی۔ کیا شان ہے ہمارے نبی کی۔ ابھی حضور اعلان نہیں کرے میں نبی ہوں بول کر، مگر درخت کی ٹہنیاں آگے بڑھی، سب نے اس منظر کو دیکھا کہ محمد کے سر پر اور ان پر سایہ فگن ہونے والا وہ درخت کی ٹہنیاں آگے بڑھ کر نبی پر سایہ کر کے بتا رہی ہے ان قریب یہ محمد اپنی نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں۔
یہ جتنے بیٹھے نا یہ سب انسان ہیں، انسانوں کے سردار، کائنات کی جان یہ محمد ہیں۔ اچھا، درخت جو اپنی ٹہنیوں کو آگے بڑھا کر جو سایہ دیا، ابھی حضور اعلان نہیں کرے نبوت کا کہ میں نبی ہوں، اس کو کیسا معلوم کہ یہ محمد ہے؟ درخت ہے بھئی، درخت ہے، ابھی حضور اعلان نہیں کرے میں نبی ہوں نہیں بولے، میں محمد ہوں نہیں بولے، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ابھی نہیں بولے تو پھر درخت کو کیسے معلوم ہوا کہ یہی محمد ہے؟ اور ان پر ٹہنیاں آگے بڑھا کر بتا دیا۔ تو اللہ نے ساری کائنات میں سب کو بتا دیا، اور سب کو اس بات کا علم تھا، سوائے سرکش جن، سرکش شیاطین اور منافقوں کے علاوہ سب میرے نبی کو جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب پہچانتے ہیں۔ اسی لیے درخت بھی پہچان کر اپنی ٹہنیوں کو آگے بڑھا دیا۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے نا وہ نبی کیسے ہے معلوم ہے؟ ہم ایسے نبی کے نہیں ہیں، ویسے نبی کے نہیں ہیں، ہم تو ایسے نبی کے امتی ہیں کہ اگر اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر آئے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ اور یہ نبی دنیا میں آئے 40 سال کے بعد حضور اعلان نبوت کرے۔ اب یہاں ایک پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، ابھی تک ہمارے مساجد میں مسلمان جمعہ میں بیانہ سننے کے لیے مساجد کو جاتے، علماء کی تقریریں سنتے ہیں، مگر اب تک اگر کسی مسجد میں ایک ایک بڑے بڑے آدمی کو پکڑ کر پوچھا جائے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں نبوت کے سلسلے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، تیرا کیا عقیدہ ہے، اگر پوچھے تو جواب نہیں دے سکتے، نہیں معلوم صاحب، میرے کو نہیں معلوم صاحب، بول تیرا کیا عقیدہ ہے۔ دیکھیے عقیدہ صحیح ہے تو عمل قبول ہوتا، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آپ لاکھ سجدے مار لیں، لاکھ روزے رکھ لیں، پوری دنیا بھر کے لوگوں کو کھانا کھلا لو، مگر آپ کا قبول نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا عقیدہ بگڑ گیا۔ اگر عقیدہ بگڑ گیا تو کچھ قبول نہیں ہوتا، عقیدہ پکا ہے سب قبول ہوتا۔ اب ہمارا عقیدہ ہمارے نبی کے بارے میں کیسے ہونا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سنیے۔ اگر ہم سے کسی نے پکڑ کر پوچھ لیا کہ بتاؤ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کب بنے، نبی کب بنے؟ اب اگر ہم سے یہ سوال کوئی کافر کرے یا یہودی کرے یا عیسائی کرے، اب ہم سے پوچھے کہ بتاؤ تمہارے محمد جو پیغمبر ہے نا نبی کب بنے؟ نہیں 40 سال کے بعد نبی بنے، ایسا بولتے کیا؟ اگر ایسا بولے، کیونکہ 40 سال کے بعد اعلان کر رہے ہیں حضور، اب معلوم ہونا لوگوں کو۔ اب سنیے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لیا کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی اب نبی بنے، اگر ایسا عقیدہ ہے تو انہیں کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، داڑھی ہوگی، ٹوپی ہوگی، آنکھوں میں سرما ہے، مسواک ہے، سب ہے، مگر نبی کو 40 سال کے بعد نبی بنے ایسا عقیدہ رکھنے سے وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ ہاں پھر نبی کب بنے کہنا پڑے گا، اس وقت نبی بنے جبکہ آدم بھی نہیں بنے تھے، اللہ نے ہمارے نبی کو نبی بنا دیا تھا، اور خود میرے نبی نے کہہ دیا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اپنی آب و گل کی منزلوں میں طے کر رہے تھے، تب بھی محمد اللہ کا نبی تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ہمارا عقیدہ کیا ہو گیا یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے، خالی تقریر سن کر گئے تو نہیں چلتا۔ عقیدہ ہمارا یہ ہونا، ہمارے نبی اس وقت نبی بنے کہ ابھی آدم کا پتلا بھی پوری طریقے سے تیار نہیں ہوا تھا، تب بھی ہمارے نبی نبی ہے، اور دنیا میں آ کر 40 سال کے بعد کیا کرے؟ اعلان کرے۔ ملنا الگ ہے، بولنا الگ ہے۔ اب حضور کو نبوت ملی نہیں، اللہ کے لئے اعلان کرو آپ تو نبی ہیں، آپ تو محمد ہیں۔ ارے جب عرب میں پانی نہیں آتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب، عرب میں بارش نہیں، دھوپ زیادہ ہے، کیا کرنا؟ تو ابھی حضور چھوٹے ہیں تو ان کے چاچا کیا کرتے تھے؟ ابو طالب، علی کے ابا، حضور کو ساتھ لاتے، کعبے کے پاس ٹھہرا کرتے، دعا کرتے یا اللہ یہ محمد کے صدقے میں
پانی برسا، لو پانی شروع ہو گیا، پانی برس رہا ہے. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. ابھی اعلان نہیں کرے حضور کا بچپنا جوانی ہے، سرکار جوان ہے، مگر ایسے عالم میں ابو طالب جب مصیبت آتی تو کہتے کہ محمد آنے دو، ان کے وسیلے سے، ان کے چہرے سے اللہ ہم پر رحم کر دے گا. حتیٰ کہ ابو طالب فرماتے تھے، ابو طالب کے گھر میں بہت سے لوگ تھے مگر کھانے کے لیے بہت کم کھانا بنتا تھا، روٹیاں بہت کم ہوتی تھی. تو ابو طالب کہتے تھے ٹھہرو ٹھہرو، دستر پہ کوئی بھی بیٹھنے کے بعد ہاتھ نہ لگائے روٹی کو، کیونکہ محمد کو آنے دو. میں نے دیکھا کہ جب ہم نے محمد کو چھوڑ کے دسترخوان لگایا تو روٹیاں کم پڑتی ہے، جب محمد دستر پر ہوتے ہیں تو اللہ تھوڑی روٹیوں میں برکت عطا کر دیتا ہے. یہ ہمارے نبی ہیں جی، ہمارے نبی ہیں. اللہ ایسا نبی ہمیں دیا ہے، جب تک زمین پہ تھے تب بھی ہماری فکر کرے ہمارے نبی. اب زمین میں مدینے میں ہرے گنبد کے نیچے چپ جسمانی طور پر سو گئے ہیں، مگر قرآن بول رہا ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے میرے نبی. سو گئے جسمانی طور پر، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، مدینے میں ہے، گنبد خضرا میں ہے، جسم ہے، اور اللہ نے میرے نبی کو یہ طاقت عطا کر دیا ہے کہ وہ نبی جو ان کا چاہنے والا، توجہ چاہنے، جو ان کا چاہنے والا ہے ان کی چاہت کو بھی نبی سن رہے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، سن رہے ہیں. زمین پر چاہنے والے کی بھی سن رہے ہیں، زمین میں اکیلے پڑے رہنے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں، خبروں میں بھی دیکھ رہے ہیں، خبروں کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، مکانوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، ٹرینوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، پلینوں میں بھی دیکھ رہے ہیں. کوئی سمندر میں ڈبکی لگا رہا ہے، اغثنی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، وہاں سمندر میں بھی نبی دیکھ رہے ہیں، دریاؤں میں بھی دیکھ رہے ہیں. کوئی جانور کے سامنے کھڑے ہو کر نبی کو پکار رہا ہے، آقا مجھے بچا لو. جنگلوں میں، چٹانوں میں، پہاڑ کی وادیوں میں، جہاں بھی دنیا میں کوئی بھی نبی کو پکارتا ہے، اللہ نے یہ پاور میرے نبی کو عطا کر کے اعلان کر دیا، اے مصطفیٰ میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے. جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہوگی وہاں تک تیری رحمت بھی ہوگی، تیری رحمت بھی ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے ہمارے نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا. کتنے عالمہ ہیں، ان سب کا رب اللہ ہے، ان سب عالموں کے میرے رسول رحمت بن کر ہے. ہمارے نبی آخری نبی ہیں. اعلان کریں، بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، فضائل رمضان، برکت قرآن بتانے کے لیے پہلے صاحب قرآن کو سمجھنا ہے. صاحب قرآن کو، صاحب قرآن بولے تو کون؟ ہمارے نبی. بولو سبحان اللہ. صاحب قرآن بولے تو ہمارے نبی. اچھا ایک بات، ایک نبی ہے، ادھر قرآن ہے، قرآن شریف جو ہے نا کتاب 30 پاروں کی، اسے بولتے کیا بولتے؟ اسے قرآن شریف. ادھر نبی، ادھر قرآن شریف. میرا سوال ہے، سب سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میرا سوال ہے دنیا کے سارے مسلمانوں سے، بتائیے نبی پہلے کیا قرآن پہلے؟ بولو بھائی. پہلے. آپ بول رہے ہیں نبی پہلے، بعد میں. ہاں یہ آپ بول رہے ہیں. دیکھیے عام آدمی سے بھی پوچھا جائے تو کیا بولتا؟ نبی، قرآن. یہ ذہن میں رکھ لیجیے. اچھا قرآن بعد میں بولے تو کیا 30 پارے ڈائریکٹ جبریل اللہ کو ڈبہ دیکھو گے کیا؟ اس میں کیا کیا ہے وہی کرنا بولے کیا؟ نہیں بولے، بولے نہیں بولے. چاہے وہ کوئی بھی مکتب فکر کا عالم ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، تبلیغی ہو، جماعت اسلامی ہو، قادیانی ہو، 73 میں ایک اہل سنت کو چھوڑ کر پورے فرقے والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جبریل 30 پاروں کا ڈبہ لائے یا قرآن مجید جو مسجدوں میں، مدرسوں میں پڑھائی جاری ہوتی وہ کتاب لا کر نہیں دیے. پھر قرآن کیسے آیا؟ جب جب نبی کو ضرورت پڑی تب تب جبریل لا کر بولے اے محمد یہ آپ نے کیا، اللہ نے یہ کرنے کا آرڈر دیا. یعنی نبی چلے تو قرآن بنا، نبی سوئے تو قرآن بنا، نبی شادی کرے تو قرآن بنا، نبی مکے سے مدینہ گئے تو قرآن بنا. جب تک محمد مکے میں تھے قرآن اترتا تھا، مکی بنتا رہا، اور جب مدینہ پہنچے تو مدینے میں قرآن اترا تو مدنی بنا. تو تفسیر میں آپ نے دیکھا ہوگا مکی لکھا ہوگا، مدینہ مدنی لکھا ہوگا. اس لیے جہاں نبی گئے وہاں قرآن بھی گیا، اور بتا دیا پورا قرآن مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق ہیں.
پورا قرآن، نبی کی ہر ادا کو قرآن میں اللہ محفوظ کر دیا، محفوظ کر دیا پوری قرآن میں۔ ڈھونڈو اللہ قرآن میں نبی کی شان بتایا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابہ آ کر پوچھے، اماں ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ کیا بولنا تھا انہوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ آپ نبی کے قریب رہتی ہے، ہمارے نبی کے اخلاق کیسے ہے؟ اماں عائشہ نے کہا قرآن نہیں پڑھتے کیا تم؟ پورا قرآن نبی کے اخلاق ہے۔ کیا شان ہے ہمارے نبی کی، دیکھیے پورا قرآن نبی کے اخلاق ہیں، نبی کے اخلاق ہیں۔ توجہ چاروں، نبی آنکھ کھولے تو قرآن بنے، چادر اوڑے تو قرآن بنے، ہٹائے تو والضحیٰ، پہنے تو مزمل، چادر ڈالے تو مدثر، سینے کی بات آئی تو علم نشرح، ذکر کی بات آئی تو ورفعنا لک ذکرک، جب بشارت کی بات آئی تو مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذن سراجا منیرا، ہم نے نبی کو سراجا منیرا بنا کر بھیجا۔ جانتے ہو یہ مصطفیٰ نہ آتے تو نہ قرآن ملتا تھا، نہ حدیث ملتی تھی، نہ کائنات ملتی، حتیٰ کہ سب کچھ نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ گویا پوری ادا کو اللہ نے قرآن میں محفوظ رکھ کر بتا دیا۔ لوگوں صرف قرآن پکڑ کر اگر میرے نبی کے بارے میں بال برابر بھی شک کرو گے نا، تمہاری ساری نمازیں منہ پر مار دی جائے گی۔ پہلے نبی کی تعظیم کرنا، پھر قرآن کی تلاوت کرنا۔ جب تم تلاوت کرو گے تو میرے رب کا یہ کلام اتنی برکتیں تمہارے دامن میں ڈالے گا کہ رکھنے کے لیے جگہ تک نہیں ہوگی۔ اگر قرآن پڑھو گے سمجھ کر تو یہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ ایسے ہی رائے گاہ جانے نہیں دیتا، بلکہ اللہ نے اس کتاب کا اتنا بلند مقام کر دیا، اعلان کر دیا توریت بھی میری ہے، زبور بھی میری ہے، انجیل بھی میری ہے، صحیفے بھی میں نے اتارے، سب کچھ میں نے دیا، مگر ان سب کا ذمہ اللہ نہیں لیا، مگر محمد کے اوپر اتری ہوئی کتاب کا ذمہ اللہ لے کر اعلان کرتا ہے ہم ہی نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو نہ مٹا سکتی ہے نہ اس کو گھٹا سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے میں لے لیا۔ اچھا لے لیا ذمے میں، لینے کے بعد اللہ نے اس کی حفاظت کا سلسلہ کیسا رکھا دیکھو۔ پرنٹنگ پریس میں کمپیوٹر کے اندر ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس ایپ کے اندر قرآن کو رکھتے ہیں اور وہ ایپ جب ضرورت پڑی لے لیے، اسی میں سے قرآن کاٹ لیتے، پڑھ لیتے، بڑھتے ہیں۔ اب یہ کمپیوٹر بعد میں آیا، ٹی ویاں بعد میں آئے، موبائلاں بعد میں آئے، قرآن کہاں محفوظ تھا؟ کون سا ایپ تھا؟ وہ سینے میں دل تھا نا۔ اور اللہ نے کیسے حفاظت کی اس کی؟ مسلمانوں کے سینوں میں قرآن کو اللہ نے اتنا آسان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس قرآن کو اتنا آسان کر دیا، ایک بار سے دوسری بار پڑھ لے ایسا دل میں بیٹھ جاتا، مرے تک نکلتا نہیں، اور مرنے کے بعد یہی قرآن نور بن کر تیری خبر میں کہے گا ڈر مت میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ کیا برکت ہے قرآن کی! دیکھیے ایک دنیا کے جتنے بھی آپ اخبار پڑھیں، کتابیں پڑھیں، کتنے بھی دنیاوی کتابیں پڑھ لیں، جو کچھ بھی پڑھ لینا ہے پڑھ لیجئے، ایک بار پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھنے آدمی کو بور آتا، بور بھی آتا، بیجارگی بھی لیتا، سست بھی ہوتا۔ مگر ایک کتاب پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر پڑھی جانے والی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں بول رہا ہوں، سنو لوگوں، اللہ نے ہمیں جو کتاب دیا اسے معمولی مت سمجھنا۔ اس کتاب کو دیکھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، اور اس کو آنکھوں کو لگانا بھی عبادت ہے۔ اللہ اس کا ثواب ضائع ہونے نہیں دیتا۔ قرآن کا جو جتنا احترام کرے گا اللہ اس کے درجے دنیا میں بھی اتنے بلند کر دے گا۔ آئیے قرآن کی حفاظت کو اللہ نے کیسے رکھا؟ اپنے نبی کے غلاموں کے سینے میں 30 پاروں کو حفظ کرنے کی صلاحیت عطا فرما دی۔
اندر عطا کر دی. کیا شان ہے دیکھیے. ایک ننھا سا بچہ ہے 8 سال کی عمر میں قرآن حافظ بن گیا. ارے ایک پیپر کا ایک حصہ ہم یاد نہیں رکھ سکتے منہ زبانی. ایک پیپر کا ایک حصہ بتا رہا ہوں, ویسے تو اس میں بھی 1 2 3 4 پیج ہوتے ہیں, مگر قرآن کے 30 پارے بچے کے اندر حفظ کر لیا. ہم اس سے 20 سنٹر میں پوچھے 15واں پارے کی ابتدائی آیت پڑھ, تو اس نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد. ارے 15واں پارہ بولے تو شروع کر بتا دیا. تو اس کے سینے میں اللہ نے قرآن کو رکھ کر بتا دیا یہ بچہ اس قابل نہیں ہے, مگر اس کے سینے میں نور محمدی ہے, اور وہ نور محمدی کی برکت سے اللہ نے 30 پاروں کو محفوظ رکھا ہے. تم دنیا میں کتابیں مٹا سکتے ہو, سینے میں ہوئے رکھے ہوئے قرآن کو کون مٹائے گا؟ کوئی نہیں مٹا سکتا. پڑھنے والا اگر کنٹینیو پڑھ رہا ہے, دیکھیے کیا ہے قرآن مجید کی لذتیں, برکتیں, رحمتیں. خدا کی عزت کی قسم پوری قرآن کی بات تو میں نہیں کرتا, قرآن کے اندر کی ایک آیت کی بات کرتا ہوں. کون سی آیت ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولو کیا ہے وہ؟ ذرا سب مل کر بولو بسم اللہ. اور ایک بار بولو بسم اللہ. اور ایک بار بولو بسم اللہ. مزہ آ رہا نہیں؟ اب اگر اس کو خالی اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر خالی اپنے انداز میں پڑھے نا, کیا مزہ آتا ہے. روح جھوم جاتی ہے, روح چھومنے لگتی ہے, دل کو سکون ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سین کو صحیح نکالنا, ہا کہاں سے نکالنا, اور را کہاں سے نکالنا, نون کہاں سے نکالنا. یہ سارے تلفظ کی صحیح ادائیگی کے لیے 10 مارچ بروز اتوار رضائے مصطفیٰ میں ایک دن کا تربیتی کیمپ رکھا گیا, جس میں عقائد, مسائل, ساری چیزوں کی تربیت دینے کے لیے گلشن رضوی کے مہکتے ہوئے پھول علماء اکرام تشریف لائیں گے. قرآن کو کیسے پڑھنا, عقیدہ ایک مسلمان کا کیا ہونا, یہ ترتیب وار وہ انشاءاللہ ایک صبح سے لے کر رات کے 9 بجے تک 10 مارچ اتوار کے دن رکھا گیا. آپ لوگ وہاں بھی شرکت کرنا ہے, انشاءاللہ کریں گے. ٹیپو سلطان روڈ پہ منسپلٹی کے بازو. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے. پوری قرآن ایک سائیڈ میں رکھیے آپ, بسم اللہ لے لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام کی ابتدا, ہر جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا. اگر اس میں بے برکتی ہے تو نام خدا کی برکت سے اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اگر اس میں نقصان دینے والی چیز تھی مگر تم نے بسم اللہ پڑھنے سے اللہ وہ نقصان دینے والی چیز کو نفع میں تبدیل کر دیتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, بسم اللہ کی برکت کو معمولی مت سمجھنا. بسم اللہ کیا ہے؟ اگر کسی نے بسم اللہ کی تعظیم کی, میرے مولا نے اس کی یہ ادا پسند آ گئی, ولی بنا دیا. بشر حافی رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالی بہت بڑے ولی ہیں. ولی بننے سے پہلے شرابی تھے, شراب کا کارخانہ چلتا, شراب پیتے, نشے میں رہتے. ایک دن نشے کی حالت میں جا رہے ہیں, راستے میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا, ٹھہر گئے, رونے لگے, اللہ کا نام پاک ہے, اور یہ گر گیا. اسی نشے کی حالت میں اسے اٹھائے, سیدھا گھر گئے, محراب کو چننا مارے, عطر سے معطر کرے, پھر اس نام کو اسی محراب میں رکھ کر روتے ہوئے سو گئے. مولا تو رحمان ہے, رحیم ہے, تیرا نام زمین پر گرا, میں نے اس کو بلندی پر رکھا, اور اسی نشے کی حالت میں سوئے پڑے رہے. تو رات میں اسی گاؤں میں ایک اللہ والے کے خواب میں اللہ نے کہا کہ اٹھو, بشر کو جا کو ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اس نے ہمارے نام کی تعظیم کی, اس کی برکت سے ہم اسے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیتے ہیں. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم اپنے رخوں میں جو شادی کے رخے پرنٹ ہوتے نا, اس میں کیا کرتے معلوم,
بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں. اب تو یہ بھی لکھ رہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، پھر اس کے بعد بسم اللہ لکھتے ہیں. اور وہ رخا بڑے اس سے کیا نہیں بسم اللہ لکھو صاحب. ارے حضرت اگر یہ رخا جس کو تمہیں دیے نا، انہیں اگر یوں پڑھا یوں پھینک کو چھوڑا تو اس کی سزا تمہارے کچھ ملتی. تمہیں نکاح نہیں کر رہے، تمہارے اوپر ایک بلا مول لے رہے، بسم اللہ ڈال کو. بسم اللہ کاغذوں میں رخوں میں مت لکھو، اس لیے ہمارے بزرگاں بولے پھر کیا لکھنا، بسم تعالی لکھنا، بس یہ تک لکھو کافی ہے. وہ بھی نہیں لکھے تو ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل میں ہے بسم اللہ. ہم بے ادبی نہیں ہونے دینا، کاغذوں پہ رخوں میں لکھ کر بے ادب ہونے نہیں دینا. یہ نام ایسا نام ہے، اگر یہ نام فرعون کے دروازے پر بھی لکھا ہو تو جب موسیٰ بد دعا کرتے ہیں تو اللہ کہتا موسیٰ تو فرعون کو دیکھ رہا ہے، مگر اس نے محل پر میرا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اس لیے میں اسے عذاب نہیں دے سکتا. تو اس لیے اللہ نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، محل میں نہیں مارا، کیونکہ بسم اللہ کی برکت سے محل بچا، محل والا دریا میں ختم ہو گیا. تو بسم اللہ شریف کی برکت معمولی نہیں ہے. غیر مسلم بھی اس کا ادب کرے تو اللہ دنیا میں بھی اسے اس کے فائدے عطا کر دیتا ہے. ہم تو مسلمان ہو کر کتنا ادب کرنا چاہیے. یہ بسم اللہ کی برکت ہے، یہ بسم اللہ شریف کی برکت ہے. آئیے اللہ کے ولی حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی فضیلت بیان کر رہے تھے، اور آپ جیسے بیان کرے ایک یہودی لڑکی نے بسم اللہ کی فضیلت کو سنا اور اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے اپنی زبان پر بسم اللہ جاری رکھا. اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ، چلتے پھرتے بسم اللہ، سوتے جاگتے بسم اللہ. اس کے ماں باپ اس سے تنگ آ گئے، کسی نہ طریقے سے بچی کو مارنے کے لیے ماں باپ نے منصوبہ بنایا. یہ ہر بار بسم اللہ پڑھتی ہے اپنی بچی کو مارنے کے لیے. باپ نے اپنے بادشاہ وقت کا وزیر تھا، اس کے پاس ایک مہر کی انگوٹھی تھی. اس نے اپنی بیٹی کو بلا کر کہا یہ انگوٹھی رکھو، جب میں تم سے طلب کروں مجھے انگوٹھی دے دینا. ٹھیک ہے. بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی لیتی ہے، بسم اللہ پڑھ کے جیب میں ڈالتی ہے، بسم اللہ پڑھ کے رات میں انگوٹھی ایک مخام پہ رکھتی ہے. باپ وہ انگوٹھی کہاں رکھ رہی دیکھ لیتا ہے. رات میں جب بچی سو جاتی ہے باپ اٹھ کر وہی انگوٹھی نکالا، جا کر دریا میں پھینک دیا، کیونکہ جب دریا میں انگوٹھی چلے گئی میں اس سے انگوٹھی مانگوں گا، یہ انگوٹھی نہیں لائے گی تو اس کا سر اڑا دیا جائے گا. اس نیت سے اس نے انگوٹھی کو دریا میں ڈالا، چپکے سے آ کر گھر میں سو گیا. دوسرے دن مچھلی پکڑنے والے ماہی گیر نے سمندر میں جالا پھینکا تو مچھلیاں اٹک گئی. ان مچھلیوں میں ایک مچھلی نے جو انگوٹھی نگلی تھی وہی مچھلی جال میں پھنس جاتی ہے. اور جیسے وہ مچھلیاں لے کر مارکیٹ میں آیا ماہی گیر مچھلیاں بیچنے والا، اتفاق سے اس لڑکی کے باپ کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش بھی پیدا ہوئی. وہ مارکیٹ مچھلی لینے کے لیے گیا، جیسے وہ مچھلی خریدتا ہے وہی مچھلی اسے ملتی ہے جس کے پیٹ میں انگوٹھی موجود ہے. وہ لا کر مچھلی اپنی بیٹی کو دیتا ہے، کہتا ہے کہ مچھلی لے لو اور اس کا سالن تیار کرو. بیٹی بسم اللہ پڑھ کے مچھلی لیتی ہے، بسم اللہ پڑھ کے پیٹ چاک کرتی ہے. جیسے پیٹ چاک کرنا تھا انگوٹھی برآمد ہوتی ہے، بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی جیب میں ڈال لیتی ہے اور مچھلی کا سالن تیار کر کے رکھتی ہے. اب باپ نے یہ سمجھا اب میں انگوٹھی طلب کروں گا، یہ انگوٹھی نہیں لائے گی. اب اس نے بڑے دربار میں انگوٹھی طلب کی تو بچی یوں گئی، بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی لا کر دے دی. فوراً باپ حیران ہو گیا، میں نے تو اس انگوٹھی کو ڈالا تھا دریا میں، آئی کیسے؟ جسے اللہ بچانا چاہتا ہے اسے کوئی نہیں مار سکتا ہے، اور جو اللہ کا نام لیتا ہے وہ ذلت کی موت نہیں مرتا، اللہ اسے عزت کی موت دیتا ہے. اسی بسم اللہ کی برکت سے اللہ نے اس بچی کے قتل کے منصوبے کو دھرے کا دھرا کر دیا، بچی کو زندگی عطا فرما دیا. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ بسم اللہ پڑھنے سے ہمارے گھر میں برکت آتی ہے، کھانے میں برکت آتی ہے، روٹی میں برکت آتی ہے، دکان میں برکت آتی ہے، مکان میں برکت آتی ہے. ارے بسم اللہ کی عادت ڈالو. عورتیں گھر میں جو بھی کام شروع کرے، ٹماٹر کاٹے تو بسم اللہ، پیاز کاٹے تو بسم اللہ، مرچی کاٹے تو بسم اللہ، کوتمیر کاٹے تو بسم اللہ، آلو کاٹے تو بسم اللہ. ساری چیزوں کو ملا کر جب آگ میں چولہے پر بگونا چڑھاؤ تب سب ملا کر ڈالو بسم اللہ، تو اللہ اس میں بھی برکت، کھانے میں بھی برکت، ہر چیز میں برکت، اللہ لذت عطا فرما دیتا ہے. بے شمار برکتیں بسم اللہ کی ہے. یہ تو بسم اللہ کئی میں ہے، بولو جی کئی میں ہے. قرآن شریف میں رہنے والی ایک آیت کا جب اتنا کمال ہے، جان بچا رہی ہے، تو پھر جس کے سینے میں پورا قرآن ہے، میرے نبی کے کہنے کے مطابق جس کے سینے میں قرآن ہے اور وہ حافظ ہے
اور وہ حافظ اس نے اس قرآن کے حلال کو حلال جو کہا ان چیزوں کو اپنایا، اور قرآن نے جن چیزوں کو حرام کہا ان چیزوں سے بچا رہا، تو ایسا حافظ قرآن مرنے کے بعد خبر میں اس کی مٹی خبر کی اسے نہیں کھاتی، وہ سلامتی کے ساتھ رہے گا۔ ارے محبت سے بولو، قرآن کی برکت، قرآن کی برکت سنیے۔ قرآن کی برکت کیا ہے؟ فضائل رمضان تو سنیں گے، مگر قرآن مجید کی برکت کیا ہے؟ حضرت علامہ حماد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز قبرستان گیا اور میری آنکھ لگ گئی، قبرستان میں آنکھ لگی، میں نے خواب میں دیکھا خبریں کھلی ہیں، لوگ نور تقسیم کر رہے تھے۔ کیا تقسیم کر رہے تھے؟ نور، خبر والے نور تقسیم کر رہے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا، اس نے قرآن مقدس کے ایک سورے کی تلاوت کی جو سورہ اخلاص ہے، بولو سبحان اللہ۔ سورہ اخلاص پڑھ کر اس نے ہمیں ثواب پہنچا دیا، 1 سال ہو گیا ابھی تک وہ ثواب تقسیم کر رہے ہیں۔ غور کیجیے، قرآن زمین پہ ہے تو بھی فیض دے رہا ہے، زمین میں جانے کے بعد بھی فیض عطا کرے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو ہم پر، یہ ہمارے نبی پر نازل کر کے احسان فرما دیا، بے شک اس کا بے پناہ کرم ہے۔ جب بھی ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، ٹینشن زیادہ ہوتا ہے، میں آپ کو بول رہا ہوں ٹینشن فل ہے، بے چین زیادہ ہے، کیا کروں بی پی بڑھ رہی ہے، کیا کروں آنکھوں کی روشنی کم ہو رہی ہے، کیا کروں میرے اندر شوگر بڑھ رہا ہے، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سیدھا مسجد کو آنا، وضو بنانا، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنا، پھر قرآن مجید کو لے کر بیٹھنا، یوں کہنا مولا یہ سچا کلام ہے، میں جھوٹا ہوں، یہ سچی کتاب ہے، میں گناہ گار ہوں، یہ پاک کتاب ہے، میں ناپاک اور خطا کار ہوں۔ اس کی تلاوت کی برکت سے میرے اندر کی بی پی کو نارمل کرنا، میری آنکھوں کی روشنی کو بڑھانا، میرے ہارٹ کے پورے والوں کو کھولنا، میرے باڈی کے جسم کے دردوں کو دور کرنا۔ اس نیت سے قرآن کھول کر 3 بار درود شریف پڑھ، تجھے جو بھی سورہ آتا ہے اسی سورے کو بار بار دوہرا، خدا کی عزت کی قسم تیرے سارے بے چینیوں کو، چین کو دور کر کے اللہ کا کلام تجھے چین عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید، اور ہم کھولنے کو تیار نہیں، پڑھنے کو تیار نہیں۔ ارے اس لیے تو رمضان آ رہا ہے، حدیث پاک ہے، سن لیجئے، یہ ہے قرآن مجید کی برکتیں بے شمار ہیں۔ سورہ ملک کی تلاوت کی برکت الگ، سورہ مزمل کی تلاوت کی برکت الگ، سورہ فتح کی تلاوت کی برکت الگ، سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت الگ، سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت الگ۔ ہائے ہائے قرآن مجید پر قربان جاؤں، اللہ ایسی کتاب ہمیں عطا کر دیا، بار بار پڑھنے کو جی کہتا ہے، بار بار سننے کو جی کہتا ہے۔ ارے عربی میں جو بات ہو رہی ہے، بزرگان دین نے فرمایا گویا کہ قرآن پڑھنے والا اللہ سے کلام کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تو نبی کی زبان سے نکلا، یہ تو نبی بھی پڑھے ہیں، سورہ فاتحہ نبی بھی پڑھے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ تصور لانا کہ اسی سورے کو نبی نے پڑھا، اسی سورے کو رسول نے پڑھا، اسی سورے کو ابو بکر نے پڑھا، اسی سورت کو حضرت عمر نے پڑھا، اسی سورت کو حضرت عثمان نے پڑھا، غنی نے پڑھا، علی نے پڑھا، صحابی نے پڑھا، تابعی نے پڑھا، تبی تابعین نے پڑھا، اولیاء نے پڑھا، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، رات میں 1 اور روزانہ 1، دن میں رات میں 1 اور تراویح میں 1، اس طرح ادھر کے 30 ادھر کے 30، اور ماہ رمضان کے 20 رکعتوں میں 27 دن تک ایک قرآن ختم کرنا۔ 61 قرآن کو ختم کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ، اور وہی قرآن اب بھی پڑھ رہے جب بھی پڑھے، بولو سبحان اللہ۔ وہی چاند جب رسول اللہ دیکھے تھے وہی چاند، وہ چینج نہیں ہوا، جس کو نبی دیکھے نا وہی چاند، وہ چاند نبی کو دیکھا، اسی چاند کو ہم دیکھ رہے، بولو سبحان اللہ۔ وہ چاند جسے نبی دیکھے اور وہ چاند جس نے نبی کو دیکھا اسی چاند کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ چاند 2 نہیں ہے، عرب میں ایک یہاں ایک نکلتا بولنے کا نہیں ہے، ایک ہی چاند ہے، ایک ہی سورج ہے اور ایک ہی قرآن ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جسے غوث اعظم پڑھتے تھے، یہ وہی قرآن ہے
جسے غریب نماز پڑھتے تھے، یہ وہی قرآن ہے جسے بندہ نماز پڑھتے تھے، یہ وہی قرآن ہے جسے صابر پیا پڑھتے تھے، یہ وہی قرآن ہے جسے بابا فرید پڑھتے تھے، یہ وہی قرآن ہے جسے شمس عالم بابا پڑھتے تھے، یہ وہی قرآن ہے جسے لوالی سرکار پڑھتے تھے، یہ وہی قرآن ہے جسے اولیاء اللہ پڑھ رہے ہیں، اور قیامت تک قرآن ایسے ہی محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری اللہ لے لیا ہے۔ قرآن کی بے شمار برکتیں رحمتیں ہیں، تو انشاءاللہ ہم تو پڑھتے نہیں ہیں، اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم نکالتے، صبح اٹھتے پہلے گھر میں اخبار آ کر پڑھ گیا، آپ فجر بھی نہیں پڑھے رہتے، سیدھا آئے اخبار اٹھائے پڑھ لیتے بیٹھ جاتے، چائے رکھے تو بھی دھن نہیں، آپ کو اتنے اخبار میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو اتنے دیوانے ہیں پورا اخبار چاٹے تک ہٹتے نہیں، بعض ایسے بھی دیوانے ہیں پورا پڑھتے اخبار میں کیا کیا ہو رہا کیا نہیں۔ کبھی ان کو ایک وقت نہیں ملا کہ قرآن بھی تو پڑھ لے، کم سے کم سورہ فاتحہ اس کے اندر 10 سورہ آخر کے تو دیکھ لے۔ قرآن مجید کو معمولی مت سمجھنا لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تھے، ایک جنازہ آیا، جنازہ لا کر رکھے، میرے نبی نے ایک صحابی کو بلائے، بولے یہ میت کس کی ہے؟ بولے فلاں شخص کی ہے۔ تو حضور بولے کیا یہ میت کسی کو قرض باقی رکھ کر مریا کیا؟ تو بولے ہاں یا رسول اللہ 4 درہم قرض ہے۔ تو حضور بولے اس کی جنازے کی نماز میں نہیں پڑھاؤں گا، تم پڑھ لو۔ اتنا بولے، اگر نبی نماز پڑھائے تو حق تلفی ہو جائے گی، کیونکہ اگر کوئی قرض رکھ کر مر گیا، انہیں اگر شہید بھی ہوا اللہ کی راہ میں، تو قرض ادا کرنا کمپلسری ضروری ہے، ورنہ جنت میں جانے سے اسے روک دیا جائے گا۔ قرض ادا کرنا، لوگ کیا کر رہے ہیں، قرضہ لینا آسان سمجھے، قرضہ لینا سنت بھی ہے، اور قرضہ وقت پر ادا کرنا بھی سنت ہے۔ ضرورت کے لیے لوگ لیتے ہیں، قرض لو، نیت دینے کی دل میں کرو۔ کسی کے پاس اگر 1 لاکھ روپے قرضہ لیا اور اس نے بھروسہ کر کے دیا، اللہ مجھے دیا بھائی تو پریشان ہے، لے، کب دیتا؟ 2 مہینے کے بعد، اور بول 4 مہینے کے بعد، اور بول 5 مہینے بعد۔ تو جب وعدہ کرے نا، ارادہ کرنا مولا آج لے رہا ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ واقعی میں تکلیف میں رسالے کو جب قرضہ ملتا نا، دل سے دعا بھی نکلتی ہے۔ وہ جب لے کر جاتا ہے نا، وہ انہیں اپنی زبان سے تو کچھ بولتا نہیں، اس کے دل کے اندر کی رگیں اس کے لیے دعا دیتی ہے، صحیح ٹیمپو میرے انہیں ساتھ دیے۔ جیسے دل میں جب ارادہ کریا نا، دعا ہو نکل رہی نا، اسی وقت ارادہ کرنا کہ اس کا قرضہ بھی مولا کیسے ان دیا پھولوں میں رکھ کر دینے کے لیے میرے ایک راستے بنا دے۔ یہ نیت کر کے قرضہ لو، اللہ راستے پیدا کرتا ہے۔ تو میرے نبی نے کہا کیا یہ قرض ہے؟ ہاں یا رسول اللہ 4 درہم قرض ہے، ادا کیے بغیر یہ دنیا سے چلے گئے۔ نبی نے کہا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، آپ پڑھ لیجیے۔ اتنی بات ختم ہوئی، جبریل آئے، بولے السلام علیکم۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ سلام، اللہ نے آپ کو سلام کہا۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ حضور نے کہا واہ یہ تو قرض ہے۔ بولے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے انسان کی شکل میں آ کر میں قرض ادا کروں گا، اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے کہا جبریل تم اس کی شکل میں، انسان کی شکل میں آ کر قرض ادا کر دو۔ ہاں اللہ کا حکم ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ سب کی بخشش کر دے گا۔ اعلان ہوا، لوگ تعداد بڑھ گئی، نماز ہوئی۔ حضور نے جبریل سے پوچھا آخر اس کا کون سا عمل اللہ کو پسند آیا جس کے قرض کو تم ادا کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو جبریل نے کیا کہا یا رسول اللہ، جس کے پاس سے یہ قرض لیا تھا اس نے دینے کا ارادہ کر کے روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص خل کا سورہ پڑھتا تھا۔ اسی درمیان میں اس کا انتقال ہوا، خل کا سورہ پڑھنے کی برکت سے اس کا قرض میں ادا کر دوں گا اور یہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہے قرآن کی برکت۔ مرنے کے بعد بھی ہماری مصیبت کو اللہ فرشتوں کے ذریعے ٹالنے والا ہے۔ پڑھ کو تو دیکھو، اب وہ صحابی جو گزر گئے نا، انہوں سورہ یاسین نہیں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ سورہ اخلاص تو سب کو آتا ہے، قل هو اللہ احد کے سورے کو بولتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، مگر صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کے لیے 10 مارچ کو رضائے مصطفیٰ ٹیپو سلطان روڈ میونسپلٹی کے بازو تشریف لائیے، وہاں پر علماء اکرام تربیت بھی کرنے والے ہیں۔ ایک روزہ سنی اجتماع جو تربیت دی جائے گی، وہاں کثیر تعداد میں شرکت کرنا ہوگا۔ آنے جانے والوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام رکھا گیا ہے۔ اپنے اپنے گاؤں میں جو رشتہ
رشتہ دار ہیں ان کو بھی دعوت دے اور اس جلسے کو کامیاب بنائے. انشاءاللہ آپ کے آنے کو دیکھ کر ہر مہینہ ایسا ایک پروگرام رکھنے کا ارادہ بھی ہے. آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں. سورہ اخلاص کی بہت بڑی فضیلت ہے. میرے نبی نے کہا جو بندہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے کل قیامت میں یہ سورہ اس کی بھی شفاعت کرے گا اور ان سارے ان کے گھر والوں کی شفاعت کرے گا جن کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہو. یہ سورہ ان کو بھی جنت میں لے جائے گا. یہ ہے قرآن کی برکت. قرآن کی برکت کو ہم نے سمجھا نہیں. اگر آج ہماری بہنیں قرآن کی عظمت اور اس کی برکت کو سمجھتی تو جہیز میں دلہن کے پہنچنے سے پہلے دلہن کے سسرال میں پہلے قرآن کو لے جا کر رکھتے ہیں. جب سے دلہا قرآن لایا, جب سے دلہن قرآن لائی, ابھی تک کھولنے کا موقع نہیں ملا. 4 بچوں کی اماں بنی, 4 بچوں کا باپ بنا. قرآن پڑھنے کو نہ دلہن تیار ہے نہ دلہا تیار ہے. قرآن لا کر تاخت پہ رکھ دیا گیا. پوری دولت تو مواد جمی ہوئی ہے. اے میری قوم کی جوانیوں, اے میری قوم کی جوان بیٹیوں, اگر تم کامیابی چاہتے ہو, اولاد میں برکت چاہتے ہو, اولاد کو وفادار دیکھنا چاہتے ہو, اولاد کو نبی کا غلام دیکھنا چاہتی ہو, تو پیٹ میں بچہ ہے تب بھی قرآن پڑھ لینا. بچہ جب پیٹ سے باہر آئے تب بھی تو قرآن پڑھ لینا. تیرے کلام کے پڑھنے سے بچے پر اچھے اثر آتے ہیں, پیٹ میں رہا تو بھی اثر پڑتا ہے. اسی لیے تو اولیاء کرام نے, اکثر بزرگان دین نے ماں کے پیٹ میں رہ کر بھی قرآن کو حفظ کیا ہے. کون نہیں جانتا غوث اعظم کو, کون نہیں جانتا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو. یہ تو خواجہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 17 پارے کے حافظ بن کر پیدا ہوئے. قطب الدین بختیار کاکی 15 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے. جب ماں کے شکم سے دنیا میں آئے, قطب الدین بختیار کاکی کی اماں نے استاد کے پاس لے جاتے ہیں بسم اللہ پڑھانے کے لیے, تو استاد محترم نے بختیار کاکی سے کہا, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بسم اللہ سے شروع کر کے 15 پارے تک پڑھتے رہے. استاد نے کہا عمر 4 سال کی ہے, 15 پارے سیکھے کہاں, اماں کے پیٹ میں تھا. میری اماں 15 پاروں کی حافظہ تھی, وہ پڑھتی تھی, میں پیٹ میں رہ کر سن کر پڑھ رہا تھا. کیا بات سمجھ میں آ گئی میری بہنوں؟ اگر گھروں میں برکت چاہتے ہو, اگر گھر میں برکت چاہتے ہو, قرآن کی تلاوت کرو. ایک ایک سورے میں اللہ نے ایسا پاور رکھا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسے سورہ فاتحہ کو ہم نے سمجھا نہیں. اس کے اندر وہ طاقت ہے کہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے, اور جو مر گئے ان مرے گئے گناہگاروں کو یہ سورہ بخشنے سے جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہے. یہ وہ سورہ ہے کہ جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہے. اگر مرنے والا گناہگار ہے, سنی ہے, صحیح العقیدہ ہے, پاپی تھا, مر گیا, آپ ایک بار سورہ فاتحہ 3 کھل پڑھو, اس خبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے جو گڑا ہے اللہ اسے یہ 3 سورہ اخلاص کا پڑھنا, سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی برکت سے اس کی خبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن کی برکت کو یوں مت سمجھنا پڑھ لیا اب یہاں نہیں دکھتا, مرنے کے بعد دکھتا. قرآن خبر میں آئے گا. یہ ہے قرآن کی برکت. اب فضائل رمضان, سبحان اللہ, محبت سے تو بولو. لوگوں نیکی کرنے میں بخیل مت ہونا, کنجوسی مت کرو. جب سبحان اللہ بولتے نا تمہاری صدا بظاہر میرے تک بھی نیاری ہوں گی, عرش اعظم کو ٹکرا رہی ہے, عرش اعظم تک جا رہی ہے. ہم یہاں پڑھتے سبحان اللہ عرش تک جاتی ہے. میرے نبی کے فرمان اور کلام مجید کے مطابق تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ کہو. ہم نے اللہ کو یاد کیا پاکی کے ساتھ, اللہ ہمیں بھی یاد کر رہا ہے. ہم مجمع میں یاد کریں تو میرے نبی فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کی جماعت میں ہمیں یاد کرتا ہے. اس وقت جمعہ میں جمع ہوئے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو ہمارا یہ ایمان عقیدہ یقین ہے کہ اللہ فرشتوں میں ہمیں یاد کر رہا ہے. اب جو سبحان اللہ بول رہا ہے وہ فرشتوں میں یاد ہو رہا ہے, اسے اللہ یاد کر رہا ہے. توجہ چلو, جو بولا اسے اللہ یاد کرتا, جو منہ موچھنے بیٹھا اسے یاد نہیں. تو گویا جو فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو گویا سبحان اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے. بولو تم بولے اللہ تمہیں یاد کرے گا, جو بولا اسے یاد کرے گا. یہ یقین ہونا بھی ضروری ہے. ہمارے پاس یقین نہیں ہے آج. یقین اگر ہوتا تو کبھی سبحان اللہ سے محروم نہیں رہتے. بولو محبت سے سبحان اللہ. فضائل رمضان,
برکت قرآن تو سن لیا، ابھی بہت ہے اس کے برکات، ہم بتانے کے بیٹھے کافی ہے. انشاءاللہ اگلی جمعہ کنٹینیو آئیں گے، تب بتائیں گے قرآن مجید کی تلاوت کیا ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنے والوں کے فائدے کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آنے والی جمعہ کو رکھیں گے. برکات قرآن کی فضیلت کو مکمل کوئی نہیں کر سکتا. سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھیے میرے نبی کا زندہ معجزہ اگر دنیا میں نظر آ رہا ہے تو قرآن مجید ہے. پہلے بتا دیا میں، ہمارے نبی پہلے قرآن بعد میں. جو بعد میں اس چیز میں یہ پاور ہے تو جو نبی ہے ان کا کیا عالم ہوگا، ہمارے نبی کا عالم کیا ہوگا، اس سے اندازہ لگائیے. فضائل رمضان، سبحان اللہ کیا کہنے ہیں. عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان کے آنے کی خوشی اگر کوئی منا رہا ہے، رمضان کی آمد پر خوش ہو رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، روزے رکھنا ہے، فرائض پڑھنا ہے، سنتیں پڑھنا ہے، غریبوں کو کھلانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے. رمضان کے آنے پر خوش ہوتا ہے، رمضان کے جانے پر غمگین کرتا ہے، روتا ہے، افسوس کرتا ہے. تو عبداللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی نے کہا اللہ اسے جہنم میں نہیں جنت میں ڈال دے گا. یہ ہے رمضان کے فضائل. آنے پر خوش ہو جائے، آنے پر خوش ہوا. چاند دکھ رہا، کل سمجھیے چاند دکھ رہا، چاند دکھتے کیا شروع ہوتے، تراویح شروع ہوتے. کیا ہوتے ہیں، تراویح شروع ہوتے، اور اسی رات میں پہلی سحری ہوتی، معلوم ہے نا. آپ رمضان کے آنے پر خوش ہوئے، چاند دیکھے خوش ہوئے، چاند دیکھے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، عشاء پڑھ لیے، تراویح پڑھ لیے، سحری بھی کرنے کی نیت ہے، دل مچل رہا ہے. صبح سحری کی حالت میں فجر پڑھوں گا، میں اپنے پیٹ میں نبی پاک کی سنت ایک چند نوالے کھا کر نماز فجر ادا کروں گا. اس نیت سے آپ نے رات میں سحری کا اہتمام بھی کر لیا، مگر سحری سے پہلے انتقال ہو گیا، آپ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. مگر رمضان کے آنے پر خوش تھے. میرے نبی نے کہہ دیا جو رمضان کے آنے پر خوش تھا اللہ اسی کو جنت عطا فرما دیتا ہے. تو گویا ہمارے ارادے اچھے تھے، ہماری نیت اچھی تھی، ہمارے خیالات اچھے تھے، مگر موت کے فرشتے نے ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیا، آ کر ہماری گردن کو مروڑ دیا. کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہم کو موت کا مزہ چکھا دیا. ہم اسی امید اور آس کو لے کر خبر میں چلے گئے. خدا کی عزت کی قسم جو ماہ رمضان کا چاند دیکھا اور اس نے ارادہ کر لیا اب میں دھوپ آئے تو روزہ نہیں چھوڑتا، گرمی رہے تو روزہ نہیں چھوڑتا، طوفان آئے تو روزہ نہیں چھوڑتا، بارش آئے تو روزہ نہیں چھوڑتا، سونامی آئے تو روزہ نہیں چھوڑتا، آگ کے گولے پڑے تو روزہ نہیں چھوڑتا. تڑپ رہا ہو اللہ کے لیے تڑپوں گا، کیونکہ جان اس نے دی ہے، مال اس نے دیا ہے، جسم اس نے دیا ہے، آنکھ اس نے دی ہے، خون اس نے دیا ہے، سب کچھ اس کا ہے. اور جب اس کی یاد میں تڑپوں گا تو تڑپتے تڑپتے مر جاؤں گا. ایسے تڑپنے میں مر گیا تو میرے نبی نے کہا فرشتے اسے گھسیٹ کر دوزخ کے پاس لے جائیں گے. دوزخ اسے دیکھ کر بھاگے گی، بھاگتے رہے گی، بھاگتے رہے گی. مالک جہنم کہے گا پکڑ، وہ کہتی ہے جہنم میں نہیں پکڑ سکتی اس لیے کہ روزے میں مر گیا ہے، اسے میں نہیں پکڑ سکتی، اسے لے جا جنت میں. اللہ اکبر، روزے دار کو اللہ جنت عطا کر دے. فضائل رمضان کو ہم نے سمجھا نہیں. صحابہ روتے تھے رمضان جا رہا بولے تو روتے تھے. ہم کیا ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو تک نہیں آتے. رمضان کے روزے داروں روزے رکھو. ہمارے ساتھ جو گئے سال تھے وہ لوگ آج خبروں میں سو گئے. ہمیں اللہ زندگی بخشا ہے. یہ دعا کرنا، نیت کرنا مولا 30 روزے رکھنے کی طاقت دے. گئے سال جو طاقت ہمارے جسموں میں تھی اب نہیں ہے. دن بدن آدمی کمزور ہو رہا، ویکنس ہو رہا، نئے سو بیماریاں پیدا ہو رہی ہے. دیکھ رہے ہوں گے آپ. تو ایسے ہمیں دن بدن گھٹتے جا رہے، موت کے قریب ہو رہے. تو جب موقع ملا رمضان کا کیوں نہ روزہ رکھے. روزے کی بہت بڑے فضائل ہیں. فضائل رمضان کی اتنی برکتیں ہیں. ایک مقام تو سرکار نے 29ویں شعبان کے دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ دیتے وقت فرمایا، شعبان کی آخری شب میں 29ویں شب کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی نے کہا لوگوں تم پر عنقریب ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ ہے شب قدر.
اور اس ماہ کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے، ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ سنو، نبی فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ان قریب ہمارے پاس آنے والا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ شیاطینوں کو قید کر دیتا ہے، سرکش جنوں کو قید کر دیتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، تاکہ میرے نبی کی امت اطمینان سے نماز پڑھ سکے، روزے رکھ سکے، عبادت کر سکے، تلاوت کر سکے۔ رمضان کے فضائل بے شمار ہے، ان فضیلت رمضان میں ایک یہ بھی ہے، اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا، موسیٰ میں میرے نبی کی امت کو 2 اندھیروں سے بچنے کے لیے 2 نور عطا کر رہا ہوں۔ 2 نور۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، یا اللہ وہ 2 اندھیرے کون سے ہیں، اور وہ 2 نور کون سے ہیں جو تو تیرے محبوب کی امت کو دینے والا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر رب نے کہا، وہ 2 اندھیرے، ایک قبر کا ہے، دوسرا محشر کا ہے۔ یہ 2 اندھیرے ایسے ہیں لوگوں جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، ہر کسی کو اس قبر میں سونا ہے جہاں سوراخ تک نہیں چھوڑتے۔ جب ہماری میت ہماری خبروں میں رکھی جائے گی، سلنے لگا کر پیاک کریں گے، کروٹ بدلنے کے لیے تک جگہ نہیں چھوڑی جائے گی، مٹی ڈالی جائے گی۔ ہائے رے وہ انسان جو 30x40 کا مکان بھی کم پڑ رہا تھا، 3x6 کے گڑھے میں کیسے سو جائیں گے؟ کوئی چراغ جلانے والا تک نہیں ہوگا، مگر خدا کی عزت کی قسم میرے نبی کا فرمان حق ہے۔ رسول نے کہا کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے، اگر وہ میت اگرچہ قبر میں اتاری جا رہی ہے، دنیا والوں کے لیے تو پیاک ہے، مگر نیک میت کے لیے وہ پیاک نہیں، اس کے لیے حد نظر تک کشادہ کر دیا جائے گا، حد نظر تک کشادہ کر دیا جائے گا۔ کس کے لیے؟ شراب پینے والے کے لیے نہیں، شیدی پینے والے کے لیے نہیں، ماں کو ستانے والے کے لیے نہیں، باپ کی نافرمانی کرنے والے کے لیے خبر کشادہ نہیں کرتے، پڑوسی سے جھگڑا کرنے والے کے لیے خبر کشادہ نہیں ہوتی، بیوی کو مارنے والے شوہر کے لیے خبر کشادہ نہیں، بیوی جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اس کے لیے خبر کشادہ نہیں، خبر اس کی کشادہ ہوگی جس نے پڑوسی سے اچھا سلوک کیا، ماں باپ سے اچھا سلوک کیا، رمضان کے روزے رکھا، قرآن کی تلاوت کیا، اور اللہ رسول کی سنت پر چلا۔ ایسا شخص قبر میں جاتا ہے، اس کے لیے مٹی نہیں، بغلی نہیں، سلا نہیں، بنڈے نہیں، بلکہ جنت کی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور مدینے سے مصطفیٰ آئیں گے، ہر مرنے والے کو ہم سلا کر آئے، مگر میرے نبی فرماتے فرشتے اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اٹھا کر بٹھاتے ہیں، بڑھتا ہے ساؤتھ کو، مردہ بیٹھتا ہے، بیٹھ کے دیکھتا ہے، روتا، اماں کہاں گئی، بابا کہاں گئے، میرے بچے کہاں ہیں، مجھے کہاں چھوڑ کر گئے، روئے گا۔ فرشتے کہیں گے خواب تھا، خواب، وہ دنیا خواب ہے، آنکھیں اب کھلی ہے، ایک آدمی سویا خواب دیکھ رہا ہے، سویا ہوا گھر میں خواب دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، محل ہے، بادشاہ بنا، کروڑ پتی ہے، پیسے والا ہے، آنکھ کھلی تو جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، ارے کیا وہ خواب دیکھ رہا تھا، اب خبر میں آنکھ کھلی، کہاں ہے میرے بیوی بچے، کہاں وہ خواب تھا، اب آنکھ کھلی ہے۔ اصل زندگی تیری یہ ہے، تجھ سے پہلے تو نے کئی مردوں کو لایا، تو بھول گیا، ان مردوں کو بھول گیا، ان مروین کو بھول گیا، اب یہاں تیری کوئی مدد کرنے والا نہیں، روئے گا، چلائے گا۔ اگر نیک ہے رمضان، قرآن، میرے نبی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کہا وہ 2 اندھیرے جو ہیں نا، ایک قبر کا، ایک قیامت کا، میں 2 اندھیرے پورے تفصیل نہیں بول سکتا کیونکہ بہت لمبی گفتگو ہوگی، وہ 2 اندھیروں سے بچنے کے لیے 2 نور دے رہا ہوں، ایک ہے رمضان، دوسرا ہے قرآن۔ سنیے، اب اگر روزے رکھے قرآن پڑھے تو پھر ہمارے ٹینشن اتنی، ہماری خبر میں دونوں بھی نور آئیں گے۔ میرے نبی نے کہا حق ہے تو آئیں گے، نور ضرور آئیں گے۔ خدا را مسلمانوں روزے رکھو، روزہ مت چھوڑو۔ اب آخری حدیث سن کر اپنی بات کو میں مکمل کر دوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ہٹا کٹا توانا ہو کر بیمار نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بیماروں کے لیے الگ مسئلہ ہے،
शुगर भी ज़्यादा है तो डॉक्टर को बता लें, डॉक्टर बोलेगा रख सकते नहीं रख सकते, तब अमल करना। बीपी हो, है बीपी हो, जो भी बीमारी है जिसके रोज़ा रखने से उसकी बीमारी बढ़ सकती है, तो ऐसे वक्त में डॉक्टर से राय मशवरा करके रोज़ा रखना उसकी इजाज़त है। बाद में सेहतमंद होने के बाद ख़ज़ा करने का भी हुक्म है, छोड़ने का नहीं है, ये भी याद रख लीजिए। अट्टा कट्टा होकर, तवाना होकर रोज़ा छोड़ दिया एक रोज़ा, तो मेरे नबी फरमाते हैं 9 लाख साल तक अल्लाह दोज़ख की आग में जलाएगा। 9 लाख लोगों, 9 घंटे बगैर चप्पल के धूप में नहीं ठहर सकते हम, बगैर चप्पल के 9 घंटे नहीं ठहर सकते। दोज़ख में कैसे जलोगे? 60 साल के बाद तो मरना है, 100 साल के बाद तो मरने के बाद ये सज़ा उसे दी जाएगी जो हट्टा कट्टा रहकर रोज़ा छोड़ा था। दुनिया में तू बहाने बना सकता है, अगर तेरा काम रुक रहा, रोक दे। रोज़े के सामने काम क्या है? 1 महीना में काम नहीं करता, बस रोज़े रखता हूँ, क्योंकि गर्मी में रोज़े रखकर काम करना ये तो बहुत जवामर्दी की बात है। अगर कर भी लिया दोपहर तक कर लें, शाम की, उसके बाद दोपहर से रेस्ट कर लें। अब ऐसे तो बारिश के दिनों में, सर्दी में रोज़े आए तो सब रखते, गर्मी में इम्तिहान होता, सो हमारा गर्मी में इम्तिहान होता है। इंशाअल्लाह आने वाली जुमा को गर्मी में रोज़े रखने के फ़ायदे क्या हैं वो भी आपके सामने रखा जाएगा। तो इंशाअल्लाह 10 मार्च बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कंटिन्यू तरबियती बहुत ही अच्छे आला पैमाने पर उलमा इकराम, वो उलमा जिस इदारे में 4-4 3-3 साल बच्चे पढ़ने के बाद सनद याफ्ता बनकर कोई हाफिज़ बनकर निकलता है, कोई आलिम बनता है, कोई ख़ारी बनता है, कोई फाजिल बनकर निकलता है, तो गोया उसी इदारे के उलमा इकराम हमारी तरबियत करने के लिए 10 मार्च को टाइम दिए हैं। अब आप उन उलमा की बयानात को सुनने और तरबियत हासिल करने के लिए किस तरह तशरीफ लाते देखें। एक दूसरा ऐलान, बरोज़े हफ्ता कल नूरे दरिया के सामने, बोलो सुभान अल्लाह, नूरे दरिया के सामने नूर का दरिया रहेगा, और फिर नूरे दरिया के सदक़े में नूर वाले से कनेक्शन होगा। फिर वो कनेक्शन और ये कनेक्शन, वो नूरे दरिया जो है ना, वो नूरे दरिया यूं ही नहीं है, बहुत बड़ी करामत है हज़रत की। इंशाअल्लाह उसी दरगाह के सामने सहन में, मड्डी पेट में, नूरे दरिया के सामने जलसे इस्तक़बाल माह रमज़ान के उन्वान पर एक अज़ीम व शान रूह परवर सुन्नी इज्तिमा रखा गया, जिसको खिताब करने के लिए सैयद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आतिफ अबरार मुदर्रिस दारुल उलूम जामे रज़ाए मुस्तफ़ा गुलशन रज़वी तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज में हज़रत बयान करते हैं कि हर एक की इस्लाह हो जाती है। इंशाअल्लाह उसमें इस नाचिस का भी थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। आप कसीर तादाद में शिरकत फरमाएं इंशाअल्लाह। कल इंशाअल्लाह 2 अंधेरों में से जो एक अंधेरा है, और वो क़यामत का जो अंधेरा है, वो अंधेरा जब रहेगा तो पहचानेंगे कौन किसको। अंधेरे में कौन तो दिखते क्या, लाइट जला मुंह नहीं दिख रहा बोलते। दुनिया के अंधेरे में हम ये हाल है, क़यामत के अंधेरे में कैसे पहचाने जाएंगे? हुजूर बोल रहे मैं पहचानता हूँ, सरकार बोल रहे मैं उम्मत को पहचानता हूँ, फिर कैसा पहचानते? इंशाअल्लाह कल नूर वाले का जिक्र सुनने के लिए इशा की नमाज के फौरन बाद कच्चा कच दौड़ते हुए नूरे दरिया के सामने आ जाएं। इंशाअल्लाह उस जलसे को भी कामयाब बनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि या